ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا شکر و احسان ہے کہ رب قدیر نے ہم سب کو سچا پکا سنی سے العقیدہ مسلک اعلیٰ حضرت کا وفادار اور مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا بنایا۔ رب قدیر ہمیں اسی مسلک پر زندہ رکھے اور اسی پر موت نصیب فرمائے۔ سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں بہت پہلے خبر دی تھی، اور کچھ حدیثوں میں ملتا ہے کہ ایک دن میرے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر نماز عصر پڑھائی، اور پڑھانے کے بعد سرکار علیہ السلام منبر پر تشریف لے گئے، اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں خبر دینا شروع فرمائی، اور جو کچھ ہو چکا تھا اس کی بھی خبر دی، اور قیامت تک جو ہونے والا تھا اس کی بھی خبر دی۔ ایک حدیث میں میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الحدیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ فرمایا میری امت کے اندر آخر زمانے میں کچھ جھوٹے مکر و فریب کرنے والے اور جھوٹ اور دروغ گوئی سے کام لینے والے لوگ پیدا ہوں گے، تمہارے پاس ایسی ایسی باتیں لے کر کے آئیں گے جو باتیں نہ تو تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی ہوں گی۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ان کی صحبتوں سے بچ کے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں اور تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں۔ اگر آپ اس وقت سوشل میڈیا کی دنیا میں جا کر سروے کریں تو آپ کو کہیں یونس الگوہر جیسے تصوف اور طریقت اور ولایت کے نام پر اور تصوف کے درس کے نام پر ایسے شیطان، دجال اور کذاب بھی نظر آئیں گے، اور اگر دوسری طرف آپ چلیں تو ایکس مسلم کے نام سے ظفر ہیریٹک جیسے مردود بھی نظر آئیں گے، جنہوں نے العیاذ باللہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور خود خدائے تعالی جس کا یہ کھاتے ہیں اور جس کی روزی پر یہ آنکھیں کھولتے ہیں، اسی بارگاہ خداوندی میں توہین کرنے سے بھی یہ لوگ گھبراتے نہیں اور جراتے بیجا لے کر کے اور اپنی آخرت کو تباہ کرنے کے بعد دوسروں کے ایمان اور عقیدے کو خراب کرنے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ میں خاص کر کالجز وغیرہ میں، اسکولوں میں جو بچے ہمارے پڑھتے ہیں، ہائر ایجوکیشن جو حاصل کر رہے ہیں، یونیورسٹیز سے جو جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹ کے ہوں اور کسی بھی سبجیکٹ اور کسی بھی لائن میں وہ ہوں، میں سب سے گزارش کروں گا کہ اسلام ایسے جاہل اور اسلام ایسے گمراہ بددین لوگوں سے خدارہ سیکھنے کی کوشش بالکل نہ کریں، چونکہ حضرت محمد ابن سیرین کی حدیث جس کو امام مسلم نے اپنی کتاب شرح مسلم میں لی، اپنی کتاب صحیح مسلم میں لیا ہے، محمد ابن سیرین جو خواب کے بہت بڑے معبر رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، یہ علم دین کا علم ہے، دین لینا کس سے ہے، دینی علم حاصل کس سے کرنا ہے، یہ بھی غور کرنا چاہیے۔ اصل میں ایکس مسلم کے نام سے جتنے بھی ظفر جیسے لوگ جو
چینل چلا رہے ہیں یہ در حقیقت یہودیوں کے ٹکڑوں پہ پلنے والے لوگ ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو چند درہموں کے بدلے بیچ دیا ہے۔ قرآن نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو حقانیت بتاتے ہیں اور اسلام کے خلاف سچائی کو چھپاتے ہیں۔ مجھے ایک میرے محب نے فون کر کے بتایا کہ اس طرح کی خرافات چل رہی ہیں، بڑی تکلیف ہوئی، اور میں آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہودیت ہے یہ یہودیت اسلام کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقدس قرآن چھٹے پارے کی سب سے آخری آیت کریمہ رب فرماتا ہے، قرآن نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، اے محبوب آپ مشرکین، آپ یہودیوں کو ایمان والوں کا سب سے کٹر دشمن پاؤ گے، اور اس کے بعد مشرکین کٹر دشمن ہیں۔ تو اسلام کا سب سے بڑا دشمن یہودی ہے، اور یہودی کی یہ سب سازشیں ہیں۔ جیسے فرقہ رافضیہ میں ایک فرقہ سبائیہ جب پیدا ہوا تو یہ فرقہ سبائیہ عبداللہ ابن سبا کے نام سے قائم کیا گیا ہے، اور عبداللہ ابن سبا کون تھا؟ یہ یہودی تھا، جس کے لیے حضرت شاہ عبدالعزیز نے تحفہ اثنا عشریہ میں آپ نے خود فرمایا کہ فرقہ سبائیہ میں جو عبداللہ ابن سبا ہے یہودی صنعانی است، رہنے کے اعتبار سے یہ صنعان کا تھا اور مذہب کے اعتبار سے یہودی تھا، لیکن شکل اس نے اسلام کی اختیار کی اور رافضیت میں گھس کر فرقہ رافضیہ میں سبائیہ فرقہ قائم کر لیا، اور اس نے جو عقیدہ پیش کیا تھا وہ یہ تھا کہ بألوہیت حضرت امیر مردم را دعوت نمود، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خدا ہونے کا قول کیا معاذ اللہ۔ تو یہودیوں کی یہ ہمیشہ سے چال رہی ہے کہ وہ اسلام کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈے قائم کرتے ہیں اور پروپیگنڈے پھیلاتے ہیں، اصل تاریخ کو مسخ کرتے ہیں۔ جیسے اسی ظفر مردود نے اپنی ایک کلم میں کہا کہ معاذ اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد یہ کہا کہ بھئی ایک خدا کی عبادت کرو، جبکہ وہ تو کلمہ اعلان نبوت سے پہلے 40 سال سے پہلے وہ خود معاذ اللہ مشرک تھے، العیاذ باللہ۔ یہ رسول کریم علیہ السلام کی ذات پر بہت بڑا بہتان اور نبی کریم علیہ السلام کی سری گستاخی ہے، جو خود کافر ہے ایسا بولنے والا۔ رسول کریم علیہ السلام رسول ہاشمی ہے، اور نبی سے کفر یہ بالکل ضابطہ ہے کہ نبی سے شرک اور کفر نہ تو اعلان نبوت سے پہلے کبھی ہو سکتا ہے نہ اعلان نبوت کے بعد کبھی ہو سکتا ہے۔ خود قرآن نے فرمایا انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کہ یقیناً ہمارے محبوب سرکار دو عالم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہیں اور یہ سیدھی راہ پر ہیں۔ اب اگر نبی معاذ اللہ اگر سیدھی راہ پر نہ ہو تو پھر لوگوں کو ہدایت کا سامان کون پیش کرے گا؟ سرکار علیہ السلام نے یہ جو آیت کریمہ سنائی کہ بے شک میرا رب فرماتا ہے یہی میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی کی پیروی کرو، تو آقا کریم نے اس آیت کو سمجھانے کے لیے ایک دن آپ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ زمین پر لائن کھینچی ایک سیدھی اور فرمایا یہ ہادہ سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، آپ نے اس کے بعد وَخَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ، دائیں بائیں کچھ اور لائنیں کھینچی، اور اس کے بعد فرمایا هَذِهِ سُبُلٌ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِّنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ سرکار علیہ السلام نے وہاں پر اور بھی کچھ دائیں بائیں لائنیں کھینچ کر اور یہ فرمایا کہ یہ راستے ہیں، ان میں سے ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے، تو چاہے وہ یونس الگوہر کی شکل میں اپنے پیر کے لیے مہدی منتظر کا دعویٰ کرنے والا شیطان ہو، یا پھر ظفر کی شکل میں ایکس مسلم کا پروپیگنڈا لے کر کے مسلمانوں کے ذہن و دماغ کو خراب کرنے والا یہ دجال اور کذاب اور شیطان ہو، بہرحال یہ سب کے سب وہی ہے جو مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا
اگر آخرت کی فلاح و بہبودی چاہیے تو ایمان میں مضبوطی اور عقیدہ ویسے ہی رکھنا ہوگا جیسا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تپتی ہوئی ریت پر لیٹنے کے بعد بھی احد کی صدا بلند کی تھی. اور رسول کریم علیہ السلام پر اترنے والا قرآن خود اعلان کرتا ہے 24ویں پاری کی آیت کریمہ. رب فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ. فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور لانے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور خالق کہنا نہیں. ایکس مسلم کی طرح کل تک یہ اسلام کی مدحو ستائش میں زبان کھولتے تھے، آج معاذ اللہ یہ اتنے جری ہو گئے کہ جس رب کا کھاتے ہیں، جو اللہ تعالی روزی دیتا ہے، اب اسی کی شان میں بے پناہ گستاخیاں مردود کر رہے ہیں. العیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ ایسوں کی صحبت سے محفوظ فرمائے. تو قرآن کہتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور پھر کہہ کر چھوڑا نہیں بلکہ اس پر ڈٹے بھی رہے، چاہے کیسی بھی آندیاں آئیں، کتنے بھی شرک و کفر کی تیز آندیاں چلیں، یا ایکس مسلم جیسے کتنے بھی شکوک و شبہات پیدا کرنے والے. قرآن نے تو اس کا بھی فیصلہ کر دیا، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسے اور غلط خیالات پیدا کرنے والے. جہاں پر جنات یعنی شریر جن ہوا کرتے ہیں، شیطان ہوتے ہیں، وہیں انسانوں کی شکل میں بھی کچھ شیطان ہے، اور یہی وہ سب شیطان پیدا ہو گئے ہیں. اس لیے جو کالجز وغیرہ یا اسکولوں میں جو بچے پڑھتے ہیں، میں ان سے مؤدبانہ اور مخلصانہ گزارش کروں گا کہ خدا را ایسے چینلوں کے سننے سے خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں، چونکہ اس سے ایمان اور عقیدے کی خرابی ہے، اور اگر ایمان اور عقیدہ ہی برباد ہو گیا تو قبر میں پھر کچھ ملنے والا نہیں، اور حشر تو تباہی کا پھر شاخسانہ اور شاہکار بن ہی جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان عقیدے کی سلامتی کے ساتھ رکھے، اور اس عقیدے کے ساتھ ہمیں زندہ رکھے کہ سارے نبی گناہوں سے محفوظ و معمون ہیں. یہ ان نبیوں کی ذات ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے عیب سے پاک رکھا ہے. خود اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنا پیغمبر کسے بنائے گا. ہر ایک پیغمبر بننے کے قابل بھی نہیں، اور جس کو پیغمبر بنا دیا ہے اس کی شان عام انسانوں سے اور امتیوں سے کہیں افضل و اعلیٰ ہے. اور یہ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے جن کو اللہ نے سارے نبیوں پر فوقیت عطا فرمائی. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض میں لفظ بعد کی، ومنهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، تو بعضهم درجات یہاں بعضهم سے مراد اکثر مفسرین اسی بات کے قائل ہیں کہ سرکار علیہ السلام کی ذات ہے جن کو اللہ رب العزت نے سارے نبیوں پر افضلیت اور برتری عطا فرمائی. امام اہل سنت نے فرمایا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اللہ تعالی ہم سب کو سرکار کی محبت میں زندہ رکھے اور اسی پر موت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.